تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، سیریز اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک وصف کو بیان کیا جائے گا۔ اس کائنات کے اندر انکاؤنٹیبل انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کسی کو غریبی اس کے حصے میں آئی، مفلسی اس کے حصے میں آئی، اور کسی کو بادشاہت نصیب ہوئی، کسی کو وزیر بننے کا موقع ملا، تو کسی کو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس وصف کو آج ڈسکرائب کیا جائے گا اور اس کو ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے، وہ ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سمپلسٹی، یعنی سادگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز کی سادگی اپنائی، جو زاہدانہ زندگی کو گزارا، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دل جیتنے والی ہے، تو وہیں غریبوں، فقیروں اور محتاجوں کے حوصلوں کو بڑھانے والی یہ سادگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سادگی پر اگر ہم نظر کریں تو بادشاہ بھی امپریس ہو جاتے ہیں، دولت مند بھی امپریس ہو جاتے ہیں، اور غریب و فقیر اور مسکین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کوثر و جنت کا مالک بنایا، اور ساری اس کائنات کے خزانوں کی کنجیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے مشہور زمانہ کلام میں ایک شعر کے اندر اس کی ترجمانی کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے۔ یعنی دو جہان کے خزانے ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی سمپل لائف گزارنا اور سمپلسٹی کے ساتھ زندگی کو گزارنا یقیناً ایک بہت بڑی بات اور غریبوں کے لیے ڈھارس بندھانے والی بات ہے۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم پیارے آقا کی سادگی کو سنیں گے، اور آج ہمارے درمیان ہمارے مہمان شعیب بھائی بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیاری آواز میں ہم نعت پاک بھی سنیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شعیب بھائی، ہمارے ناظرین بھی یقیناً نعت پاک سننے کے جو ہے نا خواہش مند ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عاشق رسول نعت کے بغیر کیسے اس کا وقت گزرے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو امیر اہل سنت کا مشہور زمانہ کلام مدنی مدینے والے سناتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق پلانا مدنی مدینے والے، کبھی جو تو کبھی جو
تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ پیارے پیارے ناظرین، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمبلنس اور سمپل لائف سٹائل کی طرف انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھتے ہیں۔ اور یہ لائف سٹائل ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر، جو دلوں میں اترنے والا، ڈھارس بندھانے والا، لوگوں کے حوصلے بڑھانے والا، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا، اور بھی کئی خوبیاں اس پہلو کے اندر نظر آتی ہیں۔ آج کے دور میں اگر ہم تھوڑا سا اپنے اطراف میں غور و فکر کریں اور سنجیدگی کے ساتھ تھوڑی دیر اکیلے میں بیٹھ کر اگر اپنے آپ کا اور اپنی سوسائٹی کا اگر ہم جائزہ لیں، تو آج کا انسان دنیا کی دولت کے پیچھے مارا مارا گھوم رہا ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اتنی آسائشوں کے باوجود کہ جب اس دور کے اندر نعمتوں کی بھرمار ہے، آپ غور کریں کہ چند 100 سال پہلے آپ چلے جائیں یا کچھ اور 100 سال پہلے آپ چلے جائیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے ملک کا حکمران بننے کی جو ہے نا وہ سعادت عطا کی، اس کے پاس کی اگر آپ سواری کو دیکھیں گے تو وہ جانوروں پر بیٹھ کر سوار ہوتا، کہ جانوروں کے ساتھ جو ہے نا وہ بگھی ہوتی اور لکڑی کے ٹائر ہوتے۔ لیکن آج بندہ جو ہے نا ٹیکسی میں ہی صحیح لیکن بہترین کار میں گھومتا ہے، گھنٹوں کا سفر جو ہے نا منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ بادشاہوں کے دربار میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو ہے نا پنکھا کرنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن آج
بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جہاں اے سی لگ چکا ہے، یا کم از کم آپ غور کریں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کو صرف پنکھا ہلا کر کے ہوا ملتی تھی، لیکن ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹیبل فین ہی صحیح، لیکن اس سے بہتر رب نے عطا فرمایا ہے۔ کانٹیکٹ کرنے کے لیے کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا، کئی دنوں کا انتظار کرنا پڑتا، لیٹرز کا سہارا لینا پڑتا، لیکن ٹیکنالوجی نے ساری دنیا کو جو ہے نا ایک گلوبل ولیج کی شکل دے دی، اور پھر چند سیکنڈز کے اندر ہم ایک دوسرے کو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے خیریت دیکھ لیا کرتے ہیں۔ پہلے تو لیٹر میں لکھ کر ہوتا تھا کہ ہاں میں خیریت سے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے وہ اپنے جذبات کو یا اپنے احساسات کو دکھا نہیں سکتا، اب وہ تحریر میں کیسے دکھا پائے گا، لیکن ہم تو ویڈیو کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے دور میں بڑے بڑے بادشاہوں کو جو نعمتیں نہیں مل پائی، آج وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ آسانیاں ہمارے ساتھ ہیں، وہ نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اتنی آسائشوں کے بعد بھی اگر یہی فکر ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اور اس کو اگر یہی فکر لاحق ہے کہ ان دنیاوی آسائشوں کے پیچھے اور اپنی زندگی کو صرف دنیا کی حد تک خوبصورت بنانے کے لیے اور یہاں کے آرام کو ایک مثالی بنانے کے لیے اسی سوچ میں اگر پوری زندگی گزر رہی ہے، تو FGN چینل کے ناظرین یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ہم ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ حالانکہ ہمیں بطور مسلمان یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامان حاصل کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کیسے گزاریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو دنیا بھر کی آسائشیں اختیار کر سکتے تھے، مگر آپ نے دنیاوی آرام کو چھوڑ کر سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارنا، زاہدانہ زندگی گزارنا یہ پسند فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی اب تو جو ہے نا یہ پرانی باتیں ہیں، اگر انہوں نے سادگی کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے تو وہ تو اللہ کے رسول تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ صحابہ کی اگر ہم بات کریں، بزرگوں کی اگر ہم بات کریں، تو یقیناً ایک جملہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے، نہیں وہ تو اللہ والے تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ تو صحابی تھے، وہ تو نبی تھے، وہ تو رسول تھے۔ لیکن اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو یقیناً وہ انسان بھی تھے، بشر بھی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی ذات تو بشر اور نور یہ دونوں ہیں، اور پھر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے محبوب نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بہرحال بتانے کی بات FGN چینل کے ناظرین یہی ہے کہ اتنی آسائشوں کے بعد اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی والی زندگی کو پڑھ کر یا سن کر اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، تو حقیقت میں ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پھر سمجھا ہی نہیں۔ پیارے پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم پڑھیں تو پیارے آقا کی زندگی کا ہر ایک پہلو یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زاہدانہ زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس سادگی اور قناعت پسند زندگی سے ایک بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم اور سیکھنے والی بہت سی باتیں ملتی ہیں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو سادگی کے ساتھ گزری ہے، اس کے ایک پہلو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان شعیب بھائی میں سنانے جا رہا ہوں، اور یہ فرمان نہ بڑا پیارا فرمان ہے، اور یہ ایک ایمان کے درجے کو بیان کرتا ہے۔ اب آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ انسان کی لائف سٹائل میں نا سب سے پہلے اگر ایک چیز آتی ہے تو وہ آتا اس کا لباس۔ اب ہم دیکھیں کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں نا، روزانہ آئینے میں دیکھے بغیر آج کے دور میں شاید ہی کوئی گھر سے باہر نکلتا ہو کہ اپنے بال سنوارے گا، اپنے کپڑوں کو دیکھے گا، اور پھر کپڑوں کی کوالٹی ہے، اب یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ توجہ سے سنیے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سادہ درجے کا لباس پہننا ایمان میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ پاک کے لیے تواضع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اعلیٰ لباس ترک کر دینا اور سادہ لباس کو پریارٹی دینا،
یہ جو ہے نا ایمان کی علامت ہے، اور اس کی تشریح میں ناظرین علماء نے ارشاد فرمایا، بالخصوص مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ معمولی لباس یا پھٹا پرانا لباس ہے یا لو کوالٹی کا لباس ہے اور شرم و عار کی وجہ سے اگر بندہ نہ پہنے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، اگر ہم آج اپنے آپ پر غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، یعنی دولت اگر کم ہو جائے تو ہم مجبوری میں جو ہے نا سادہ لباس پہن رہے ہو، اور اللہ پاک نے اگر دولت عطا فرمائی تو ہم برانڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں برانڈڈ جوتا چاہیے، چپل چاہیے، کپڑے چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ایک روایت موجود ہے شعیب بھائی کہ ایک صحابی رسول کو پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا اور ان کے جو ہے نا بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پراگندہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں جانتے تھے کہ اللہ پاک نے انہیں کتنا نوازا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان سے سوال فرمایا کہ رب نے تجھے نعمتیں عطا نہیں کی، یعنی دولت عطا نہیں کی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور رب نے یقیناً مجھے عطا کی ہے، تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی رب نے اگر تمہیں عطا کیا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے یقیناً اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن ایک کامل ایمان کی علامت بھی یہ ہے کہ برانڈڈ لباس، اچھا لباس پہننے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جو ہے نا بندہ اگر لو کوالٹی میں بھی آ جاتا ہے تو اس کو پہننے میں جو ہے نا شرم اور عار محسوس نہ کرے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی رہا ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے، اور بزرگان دین کا بھی یہ طریقہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کی اگر ایک بات میں آپ کو عرض کروں، پیارے پیارے ناظرین، یہاں تو ایک لباس کی بات ہو گئی، اب لباس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آدمی کی جو ہے نا لائف سٹائل کے اندر اگر چینجز آ جاتا ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو کچھ کام جو وہ پہلے کرتا تھا اب کرنے میں جو ہے نا شرم محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب جو ساری کائنات کے اندر قدرت رکھتے ہیں، آپ کا فرمان شریعت بن جاتا ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ تو ایسی پیاری پیاری شخصیت اور اتنا جو ہے نا مقام و مرتبہ رکھنے والی شخصیت، اگر ان کی زندگی کا پہلو دیکھا جائے، عاجزی کا عالم یہ ہے شعیب بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا گھر کا سودا سلف لایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس غلام ہیں، غلام رہنے کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے گھر کا سامان اٹھاتے، کبھی جو ہے نا صفائی میں ساتھ دیا جا رہا ہے، اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے نا اپنے چپل یا جوتے میں جو ایک نقص آ گیا اس کو جو ہے نا درست کیا جا رہا ہے، کبھی ازواج مطہرات کا جو ہے نا ہاتھ بٹایا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام جب بازار تشریف لے جاتے سودا سلف لانے کے لیے تو غلام ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اپنے مبارک کندھوں یا پیٹھ پر لاد کر جو ہے نا سامان لایا کرتے تھے۔ تبھی تو جو ہے نا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس طرح کا پیارا پیارا شعر لکھا ہے، شعیب بھی اگر آپ طرز میں سنا دیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، حسن پیارے پیارے ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک ایشو یہ ہے، ایک المیہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا عزت کا معیار شاید کسی اور بات کو سمجھ لیا ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ آج ہم غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرح اگر ہم لباس نہیں پہنے تو پھر جو ہے نا سوسائٹی میں ہماری عزت کا کیا ہوگا، ان کے طریقے یا ان کے انداز اگر نہ اپنائے جائیں تو پھر ہماری عزت کیسے بنے گی، کوئی ہمارا مذاق تو نہیں اڑائے گا، اور اس وجہ سے جو ہے نا آج مسلمان سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔
پیارے آقا کے پیارے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ پیارے آقا کے کئی طریقے ایسے ہیں کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جن کو ایجوکیٹڈ کہا جاتا ہے، سائنٹیفیکلی جب ریسرچ اس کے اوپر کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی سنتوں پر عمل کیا جائے تو تمہیں دین اور دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوگا، اور پھر فزیکلی طور پر یعنی کئی سنتیں ایسی ہیں جو ہمارے فزیکل جو ہے نا باڈی سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ جو ہے نا ہماری سماجی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ گھر گرہستی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جب ایک میں فزیکل صحت کی یا اس طرح کی اگر بات کروں تو کئی سنتیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو یقیناً جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہے نا وہ کیسی سنت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے بیماریوں سے شفا ہے، یا پھر یہ کہ صحت نصیب ہو جائے گی، یا یہ بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے، یا طاقت ملے گی۔ تو اس طرح جو ہے نا بندہ فزیکل بھی جو ہے نا بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے، یعنی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ جیسے ایک سنت مبارکہ کو اگر میں لوں، مسواک کو، اب دیکھیں کہ مسواک کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ مسواک سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، مسواک سے جو ہے نا ذہن تیز ہوتا ہے، یادداشت جو ہے نا اس کی قوت یادداشت بڑھ جاتی ہے، اور پھر جو معدے کی پرابلم ہے اور ڈائجسٹیو سسٹم ہے ہمارا، یہ جو ہے نا بالکل بہترین انداز میں اس کا نظام چلے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا بہت سی خوبیاں، اب ایک سنت کے اندر جو ہے نا 10 12 15 خوبیاں، اور وہ بھی ایک انسان نے جب ریسرچ کیا اپنی عقل کے مطابق تو اتنی چیزیں نکلی ہیں، اور جس کی عقل جو ہے نا تمام عقل والوں کی عقل پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے بعد سب سے زیادہ علم والی شخصیت اللہ کے محبوب کی ہے، جب اگر انہوں نے کچھ فرمایا ہے تو یقیناً ہمیں آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو یاد رکھیے گا کہ غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر، یا پھر اگر آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے طریقوں پر ہی عمل کریں گے تو عزت ملے گی، تو یقین جانیں کہ عزت اور ذلت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آج ہم نے جو ہے نا فیشن پرستی کو ماڈرنٹی کا نام دے دیا، اسی طرح جو ہے نا دور حاضر کے فیشن اپنانے پر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو براڈ مائنڈڈ ہے، یعنی کہ براڈ مائنڈ ہونا چاہیے، آپ کہاں جو ہے نا وہ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں، دور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں نا کہ دور کے ساتھ اگر چلنا ہے تو آدمی فیشن میں اتنا جو ہے نا مبتلا ہو جائے کہ پھر وہ اپنے آپ کو برہنہ ہی کر لے، یہ کون سا فیشن ہوا؟ حالانکہ ہر دور کا ایک اپنا فیشن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فیشن، پیارے آقا کی سنتیں یہ ایسی ہیں کہ یہ ہر دور کے لیے کامل ہیں۔ ہاں، ایسا لباس ہمیں عطا فرمایا، ایسا انداز ہمیں عطا فرمایا، ایسی باتیں ہمیں عطا فرمائی کہ جس کو زوال نہیں ہے، ہاں، جو ختم نہ ہونے والی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ اسی طرح اللہ پاک عزت کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کریم میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، یہ 28ویں پارے میں سورہ منافقون کے اندر رب نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، ہمارا رب ساری کائنات کا مالک ہے، اور جب وہی عزت دینے والا ہے تو کسی اور کے در سے ہم عزت کے متمنی کیوں ہیں؟ کیوں ہم جو ہے نا دوسروں پر ڈیپینڈ ہو چکے ہیں کہ ایسا ہی کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی؟ اب آئیے میں اس شخصیت کی طرف آپ کو لے کر جا رہا ہوں جو خلیفہ دوم ہیں اور دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور ایسے خلیفہ کہ آپ کے دور حکومت میں، آپ کے دور خلافت میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرمایا کہ کم و بیش 23 لاکھ یا 22 لاکھ مربع میل پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت قائم رہی، آپ کی خلافت قائم رہی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ایک بات کی ریکویسٹ کی، لیکن اب یہاں یہ بات بتانے سے پہلے میں اور تھوڑا سا کچھ اس کو ڈسکرائب کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی بہت سے ڈپارٹمنٹس شعیب بھائی ایسے ہیں کہ اگر ان ڈپارٹمنٹس کے بڑے آفیسر سے اگر آپ ملاقات کریں گے نا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، کہیں نہ کہیں فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا کہ
اس دور میں جو ہے نا اس ڈپارٹمنٹ کو قائم کیا گیا تھا۔ فاروق اعظم جو ہے نا وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے یہ نظام اس دنیا کو دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس نے دنیا کو بہت سارے طریقے دیے، بہت سارے نظام بنا کر دیے، اور حکومت کے ایسے ایسے معاملات جو ہے نا آپ نے لوگوں کو بتائے کہ آج بھی ملک چلانے کے لیے جو حکمران ہوتے ہیں کئی ممالک میں آپ کے بتائے ہوئے ان جو ہے نا پالیسیز کو اور بیسک فنڈامنٹلز کو جو ہے نا وہ فالو کیا جاتا ہے، اور اس کے مطابق لوگ عمل کرتے ہوئے اپنے ملک کا نظام چلاتے ہیں اور ترقی کی راہیں طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایسی شخصیت کہ جس کو اللہ پاک کے پیارے محبوب نے بھی بلند رتبہ عطا فرمایا، رب نے بھی بلند رتبہ عطا فرمایا، تو ان کے دور خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، اب آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر قیصر و کسریٰ کو جو ہے نا فتح کر دیا ہے۔ یہ سعادت ملی مسلمانوں کو کہ آپ کے دور خلافت میں جو ہے نا اتنے اتنے بڑے ممالک کو فتح کر لیا گیا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اچھا اور قیمتی لباس پہننا شروع کریں، اچھی اچھی جو ہے نا وہ غذائیں، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے کھانے شروع کیجئے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ان کو بظاہر ایسا لگا کہ یہ بہتر ہے، اور کہنے لگے کہ اگر آپ جو ہے نا اسی طرح عاجزی والے اور سادگی والے انداز کو اختیار کرتے رہیں گے تو پھر خلافت کا جو ایک خلیفہ ہونے کا رعب و دبدبہ ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا۔ تو پیارے ناظرین، اب سنیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مشورہ سنا، یہ ریکویسٹ سنی، تو اب فاروق اعظم کا انداز کیا تھا۔ جیسے ان کے جملے مکمل ہوئے بتانے والے کے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگے، اور پھر جو ہے نا گزارش کرنے والے سے ارشاد فرمایا، کیا حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا کھایا؟ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانا کھانے کے لیے کبھی زمین سے اونچا کوئی میز رکھا تھا، کوئی ٹیبل رکھا تھا؟ پھر فرمانے لگے کہ آپ تو زمین پر، یعنی پیارے آقا تو زمین پر جو ہے نا کھانے کا برتن رکھوا لیتے۔ پھر فرمایا کہ میرے علم میں ہے کہ اللہ پاک کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اون کا جبہ پہنا، اور جس کی سختی سے آپ کا مبارک جسم جو ہے نا بسا اوقات زخمی ہو جاتا، یعنی اون کا لباس کھردرا ہوتا کچھ، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا کچھ زخمی ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں موجود جو ایک چٹائی تھی جو دن میں بچھائی جاتی اور رات کا جو بستر ہوتا، تو وہ اتنا کھردرا ہوتا تھا شعیب بھائی کہ پیارے آقا جب اس پر آرام فرماتے، لیٹ جاتے، تو جسم مبارک پر اس کے نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح زندگی گزاری، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ راتوں کو جو ہے نا جاگ کر گزارتے، رکوع و سجود میں جو ہے نا راتیں گزر جاتی، پھر فرمایا کہ دن رات خشوع و خضوع کے ساتھ روتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جوار رحمت کی طرف بلا لیا، اور یوں پیارے آقا نے سادگی کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگی کو گزارا۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فکر آخرت والی، عشق رسول والی باتیں سن کر جو عرض گزار شخص تھا، گزارش لے کر آیا تھا، وہ واپس لوٹ گئے، اور یوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سادگی کے ساتھ اپنی ساری زندگی کو گزارا۔ اور پھر جب یروشلم فتح کیا گیا تھا، ملک شام کی طرف جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو اب وہ غلام والا واقعہ بھی ہے نا کہ باری باری بیٹھ کر جا رہے تھے۔ جب سرحد کے قریب پہنچے تو غلام نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، باری تو میری ہے لیکن میں معاف کرتا ہوں، آپ تشریف فرما ہو جائے، کیونکہ اب ہم دوسرے کے ملک میں جو ہے نا وہ داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کے رعب کا کیا ہوگا، عزت کا کیا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے ناظرین وہاں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ اپنے غلام سے کہ ہم وہ قوم تھے کہ جو اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے نا برسوں تک لڑائیاں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی۔ تو آج ہماری جو عزت ہے وہ اسلام ہی کے ذریعے سے ہے، اور اسلام سے ہٹ کر اگر ہم عزت کی اگر بات کریں تو یاد رکھیے گا پیارے ناظرین کہ ہم جو ہے نا وہ عزت کے مقام تک نہیں بلکہ ذلت کے عمیق گڑھے میں گرتے چلے جائیں گے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اگر دیکھا جائے
تو پیارے آقا نے مکان بھی بنایا، لیکن مکان عالی شان ایسا تھا کہ بالکل وہ چند گز کا ہوتا، کہ علماء لکھتے ہیں کہ 6 گز اور 7 گز کا اس طرح سے ہوتا، اور کھجور کے چھپر کی جو ہے نا وہ چھت ہوتی، اور دروازے کا عالم پیارے آقا کے جو ہے نا گھر مبارک کا ایسا تھا کہ لکڑی کے دروازے کے بجائے ٹاٹ کا یا کمبل کا دروازہ ہوتا تھا، یعنی پردہ لٹکا ہوا ہے۔ اور ازواج مطہرات کے لیے بھی جو ہے نا پیارے آقا نے اسی طرح کا گھر بنوایا، یعنی جنت کے مالک ہونے کے باوجود کہ جنت میں تو سونے چاندی کے، زبرجد کے، یاقوت کے محل ہیں، لیکن دنیا میں ایسی شخصیت نے ایسے گھر بنائے، یعنی صحابہ نے بھی جو ہے نا ایسی زندگی گزاری۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے نا ایک دیوار کی مرمت کر رہے تھے، لیپ رہے تھے اسے۔ پیارے آقا کا جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور میں دیوار کو لیپ رہا ہوں، دیوار کی مرمت کر رہا ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا اس سے زیادہ قریب موت ہے، موت کی تیاری کی جائے۔ تو دنیا میں پیارے ناظرین ہم بھلے ہی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیں، محلات بنا لیں، یا اس کے علاوہ ہم بنگلے بنا لیں، کاٹیج بنا لیں اور فارم ہاؤس بنا لیں، کچھ بھی ہم بنا لیں، لباس کتنے ہی برانڈڈ پہن لیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ کفن کے ساتھ ہی ہمیں قبر میں اتارا جائے گا۔ ہمارا اصل مکان پھر وہ ہوگا کہ جو ہماری قبر ہوگا، اور جو 2 گز زمین ہوگی نا وہی ہمارا ایک اصل مکان رہے گا جہاں ہمیں قیامت تک رہنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو سادگی کا پہلو تھا، شعیب بھائی میں یہاں سے جو ہے نا وہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ایپیسوڈ کا وقت بھی مکمل ہونے کو ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر مدنی مدینے والے سے ہمیں یہ سنا دیں کہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعائیہ شعر بھی ہو جائے کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں۔ تیری سنتوں پہ چل چل کر میری روح جب کل تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب کل چلے لگانا آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ پیارے پیارے ناظرین، آپ سب کو 15واں جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے آقا کی سادگی پر آج ہم نے گفتگو کی ہے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک نے یقیناً ہمیں نعمتیں بہت کچھ عطا کی ہیں، اگر آپ کو اور بھی زیادہ عطا کی ہیں تب بھی آپ یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم عاجزی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اور اس ایپیسوڈ کو بلکہ ہمارے اس پروگرام کو، پوری اس سیریز کو خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔